آپ میں سے اکثر نے یہ سنا ہوگا کہ پاکستان اپنی تاریخ کے انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم بھی چھوٹے تھے تو وہ نازک موڑ ہمیں بھی تھا کہ یار یہ نازک موڑ پتہ نہیں کب کراس ہوگا۔ اب ہم دیکھیں داڑیاں سفید ہو گئی ہیں لیکن ابھی بھی نازک موڑ جو ہے وہ ٹلا نہیں۔ تو وہ ایک ویڈیو نظر آئی، اس میں مجھے ایک جھلک ایسے لگا کہ جیسے وہ جو نازک موڑ ہے پاکستان جو کاٹ رہا ہے اس کی ایک جھلک میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ چند سیکنڈ کی یہ ویڈیو دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ جن جوانوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے وہ کیسے کھلا کے ہنس رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی بچے ہیں کہ جو پاکستان آئے ہوئے تھے اور پاکستان میں یہ سین دیکھ کے ان کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ تو اس میں میرے خیال میں کہ پاکستان اتنا ہی لمبا بانس اٹھا کے ایک بانس کا سرا جو ہے وہ آگے والے موٹر سائیکل نے اٹھایا ہوا ہے اور دوسرا سرا جو ہے وہ پچھلے والے موٹر سائیکل نے اٹھایا ہوا ہے۔ کم سے کم بھی میرے خیال میں یہ 20 سے 22 فٹ کا بانس ہوگا۔ بعد میں آپ یہ پھتیاں نہ کسی کہ فوجی صاحب 22 فٹ لمبا بانس نہیں ہوتا، لیکن یہ آپ بتائیے کتنے فٹ لمبا ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں 20-22 فٹ کے قریب ہوگا، کیونکہ جس گاڑی سے وہ ویڈیو بنا رہے تھے اس سے آگے بھی کوئی یہ 10 فٹ کے قریب ہے، پیچھے بھی 10 فٹ کے قریب ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جو نازک موڑ کاٹ رہا ہے وہ اتنا ہی لمبا بانس اٹھا کے بھی کاٹ رہے ہیں، کیونکہ اس بانس کے ساتھ آگے یو ٹرن آ رہا ہے۔ میں اس روڈ کو بڑے اچھے طریقے سے پہچانتا ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ کہ یہ جو 4 جوان اس موٹر سائیکلوں پہ 2 بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ موڑ کیسے کاٹیں گے۔ تو بہرحال وہ ویڈیو تو میرے پاس اویلیبل نہیں ہے، لیکن آپ اپنی سوچ کے کلابے ملا سکتے ہیں۔ تو اینی ویز اس کے ساتھ خبر یہ ہے کہ جی جمعے والے دن پاکستان ہوسٹ کرے گا اس سیریمنی کو کہ جس میں باقاعدہ جو ایران کے سپیکر ہیں، ایران کے وزیر خارجہ ہیں، وہ کالیباف صاحب، عراقچی صاحب وہ اٹینڈ کریں گے، اور ادھر سے جے ڈی وینس اور کشنر اور ساتھ سٹیو وٹکوف جو ہیں وہ اٹینڈ کریں گے، اور اس کی میزبانی جو ہے شاید پاکستان کے وزیر اعظم، اس کے بعد ان کے ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، کہ جن کا ایک کلیدی کردار تھا اس ساری کوشش میں کہ جس کے ذریعے دنیا میں مطلب سچی بات بتاؤں تو جرمنی میں بھی جن دنوں میں گیا ہوا تھا، ظاہر ہے اپنی بھی تو میں نے بیچ میں کوئی تھوڑی سی کہانی ڈالنی ہے یا اپنا چورن بھی بیچنا ہے، جس طرح فوجی زبان میں کہتے ہیں۔ تو جرمن بھی مطلب مانتے تھے کہ یار اسلام آباد ٹاکس تم لوگ کمال کر رہے ہو کہ بھئی اگر یہ تم لوگوں نے کروا دیا، انہوں نے کہا ہوگا نہیں لیکن کمال کر دو کہ اگر کروا دیا، اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان نے کمال کر دیا ہے۔ اور ساتھ آپ نے G7 کی وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ جس میں مودی صاحب جو ہیں وہ کھوئے کھوئے پھر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ جو جپھی تھی وہ ڈل نہ سکی، کیونکہ امریکہ کے صدر نے کوئی کیا میں کہوں تھوڑا سا مناسب نہیں لگتا لیکن لفٹ نہیں کرائی، اور اس کی وجہ سے دونوں ہاتھ بھی نہیں ملا سکے۔ تو یہ ہے عالمی حالات دوستوں کہ جس میں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ ایسے میں میں تو فوجی منموجی کے پلیٹ فارم پہ نا پھر شاباش دیتا ہوں اپنی فورسز کو کہ بھئی کمال کرتی ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ وہ اگلے دن کسی ریسٹورنٹ میں گئے ہوئے تھے تو میری مسز کہہ رہی تھی کہ دیکھو فوجی ریسٹورنٹ تھا تو وہ، یا فوجی میس کہہ لیں آپ، تو وہ تھا تو فوجیوں کا نا اپنا ایک طریقہ ہے آرڈر کرنے کا، چند چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ آرڈر کریں گے۔ ظاہر بجٹ کو فوجی نے بڑا غور سے دیکھنا ہوتا ہے، پکی تنخواہ ہوتی ہے اسی کے اوپر اس نے چلنا ہوتا ہے، تو اس حساب سے اس نے جو ہے نا اپنا مہمانوں کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے، اور ساتھ اپنے جو یونٹ کا قرضہ ہے یا کینٹین کا قرضہ ہے وہ بھی نہیں اس نے زیادہ بڑھانا ہوتا، اور اس نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ اپنی تنخواہ میں تمام معاملات کو طے کر دے۔ تو پاکستان کے لیے بڑی کامیابی کہ پاکستان نے یہ امن معاہدہ جو ہے وہ کرا دیا، اور اس میں پاکستان کے ساتھ سعودی عربیہ، قطر، اس کے بعد ایون متحدہ عرب امارات، اس کے بعد جو ہے کویت اور دیگر چند ممالک جو ہیں ان کی بھی بڑی کوششیں تھیں کہ انہوں نے پاکستان کو بھرپور سپورٹ کیا، اور آف کورس سب سے زیادہ جو سپورٹ تھی وہ چائنا کی پاکستان کو حاصل تھی کہ پاکستان جو ہے اس معاملے کو فرنٹ سے لیڈ کرے، اور چائنیز وزڈم بھی میرا خیال میں اس میں شامل تھی۔ اور آج جو روس کے بڑے مایہ ناز ڈپلومیٹ ہیں، اکثر میں کہہ چکا ہوں لاوروف، تو انہوں نے بھی ایران کو یہ کہا ہے کہ جی ہم اس امریکہ اور ایران کی جو ڈیل ہے اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں، اور ہم اسرائیل کو مشورہ یہ دیتے ہیں کہ وہ بھی اس کے اندر شامل۔ تو اب اگر آپ ٹائمز آف اسرائیل، میں تو اسرائیلی پیپرز کو دیکھتا رہتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ جی بے پناہ چیخیں ہیں
اتنی وہ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اتنے وہ صدر امریکہ سے مایوس ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اور دوسرا یہ کہ معلوم نہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جی اسرائیل کے اندر ایک ایسی ذہنیت آ گئی ہے کہ جس میں وہ مسلسل جنگیں ہی چاہتے ہیں، اور ان کو بڑا افسوس ہے کہ یہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ ان کو بڑا ہی افسوس ہے کہ جی یہ معاملہ جو ہے وہ کسی ریزولوشن کی طرف جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں پھر وہ ہم سے بھی ناخوش ہوں گے کہ جنہوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ لیکن پاکستان نے تو میرا خیال میں کہ وہ حق ادا کیا ہے کہ جو ہمسائے کا بھی حق تھا، جو برادر اسلامی ملک کا بھی حق تھا، جو عالمی برادری کا بھی حق تھا، جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کا بھی حق تھا، اور میرا خیال میں سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان نے مشرق وسطیٰ کے جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اپنی سنسیریٹی کا برملا اظہار کیا، اور ساتھ آف کورس یہ جو ہمارے سگے رشتے دار ہیں ہندوستان میں، میرا خیال میں ان کے لیے بڑا کام کیا۔ وہ اس لیے کہ وہ بھی تو سارے تیل ڈپینڈنٹ ہیں، سوئی گیس ڈپینڈنٹ ہیں، ان کو بھی بڑی تکلیف تھی یہ جو سارا معاملہ ہوا تھا۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پچھلے چند دنوں میں 3 جو کیا کہتے ہیں انڈیا کے سیلرز تھے، وہ بھی امریکی فائرنگ سے جو ہیں وہ بھی اس پہ ہلاک ہوئے تھے۔ تو اینی ویز یہ ہے صورتحال، لمبا نہیں کرتا پروگرام۔ یہ جو ویڈیو تھی کہ جس میں وہ بانس لے کے جا رہے ہیں، تو یہ جو نازک موڑ ہے اس میں فوجی منموجی کی طرف سے یہ اضافہ کر لے کہ ایک لمبا بانس بھی ہم نے اٹھایا ہوا ہے کہ جو لے کے ہم اپنا رستہ بنا رہے ہیں۔ لیکن میرا خیال میں کہ جب ہم محنت کرتے ہیں، جب ہم ایک ٹیم ورک کرتے ہیں، تو ہم حیران کن نتائج پیدا کرتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا کام تھا اور کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کی۔ اور یہ پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے، وزارت دفاع ہے، پرائم منسٹر صاحب کو برملا آپ کو شاباش دینی چاہیے وہ اس کے اوپر کہ جی انہوں نے تمام پاکستانیوں کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کر دیا۔ اور بہت زبردست یہ جو موجودہ ہے نا شفقت صاحب وزارت خارجہ میں، انتہائی میں کہتا ہوں کہ جی آپ ان کی کبھی بات چیت سنیں، ان کی ٹاک سنیں، تو آپ بڑے ہی متاثر ہوں گے کہ کیا زبردست الفاظ کا چناؤ ہے، کیا کلیئرٹی ہے ان کو، یہ جو دنیا کے معاملات ہیں اس کے اوپر کتنے ویل ریڈ ہیں وہ۔ تو اینی ویز اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ تھا آج کا فوجی منموجی۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔